اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل 3 باتیں ہم سن چکے۔ نمبر 1، اصحاب کہف و رقیم 2 الگ الگ جماعتیں ہیں یا ایک ہی جماعت کے 2 الگ الگ نام ہیں۔ نمبر 2، قصے کی تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات کی حیثیت کیا ہے۔ اور نمبر 3، مؤرخین کے درمیان اس قصے کو لے کر اختلافات کیوں ہوئے۔ یہ 3 باتیں گزشتہ کل ہم سن چکے۔ آئیے اب ایک اور نئی بات سنتے ہیں، اصحاب کہف کی جگہ۔ امام تفسیر قرطبی اندلسی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ چند واقعات، کچھ سماعی کچھ چشمدید نقل کیے ہیں جو مختلف شہروں سے متعلق ہیں۔ قرطبی نے سب سے پہلے تو ضحاک کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ رقیم روم کے ایک شہر کا نام ہے جس کے ایک غار میں 21 آدمی لیٹے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سو رہے ہیں۔ پھر امام تفسیر ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں، اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ اور دوسرا واقعہ اندلس غرناطہ کا نقل کیا ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک لوشہ نامی گاؤں کے قریب ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، اور بعض پر اب تک گوشت پوست بھی موجود ہیں۔ اس پر صدیاں گزر گئیں مگر صحیح سند سے ان کا کچھ حال معلوم نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف ہیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میں خود سن ہجری 504 میں وہاں پہنچا تو واقعی یہ لاشیں اسی حالت پر پائیں، اور ان کے قریب ہی ایک مسجد بھی ہے اور ایک رومی زمانے کی تعمیر بھی ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوئی عالیشان محل ہوگا، اس وقت تک بھی اس کی بعض دیواریں موجود ہیں، اور یہ ایک غیر آباد جنگل میں ہے۔ اور فرمایا کہ غرناطہ کے بالائی حصے میں ایک قدیم شہر کے آثار و نشانات پائے جاتے ہیں جو رومیوں کے طرز کے ہیں۔ اس شہر کا نام رقیوس بتلایا جاتا ہے۔ ہم نے اس کے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قبریں دیکھی ہیں۔ قرطبی جو اندلس ہی کے رہنے والے ہیں، ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد بھی کسی کو متعین طور پر اصحاب کہف کہنے سے گریز کرتے ہیں، اور خود ابن عطیہ نے بھی اپنے مشاہدے کے باوجود یہ جزم نہیں کیا کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں، محض عام شہرت نقل کی ہے۔ مگر دوسرے اندلسی مفسر ابو حیان جو 7ویں صدی سن ہجری 654 میں خاص غرناطہ میں پیدا ہوئے، وہیں رہے، وہیں بسے، وہ بھی اپنی تفسیر بحر محیط میں غرناطہ کے اس غار کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح قرطبی نے کیا ہے۔ اور ابن عطیہ کے اپنے مشاہدے کا ذکر لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جب ہم اندلس میں تھے، یعنی قاہرہ منتقل ہونے سے پہلے، تو بہت لوگ اس غار کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگرچہ وہ لاشیں اب تک وہاں موجود ہیں اور زیارت کرنے والے ان کو شمار بھی کرتے ہیں، مگر ہمیشہ ان کی تعداد بتانے میں غلطی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ابن عطیہ نے جس شہر رقیوس کا ذکر کیا ہے جو غرناطہ کی جانب قبلہ میں واقع ہے، تو اس شہر سے میں خود بے شمار مرتبہ گزرا ہوں اور اس میں بڑے بڑے غیر معمولی پتھر دیکھے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَتَرَجَّحُ كَوْنُ أَهْلِ الْكَهْفِ بِالْأَنْدَلُسِ لِكَثْرَةِ دِينِ النَّصَارَى بِهَا حَتَّى هِيَ بِلَادُ مَمْلَكَتِهِمُ الْعُظْمَى، یعنی اصحاب کہف کے اندلس میں ہونے کی ترجیح کے لیے یہ بھی قرینہ ہے کہ وہاں نصرانیت کا غلبہ ہے، یہاں تک کہ یہی خطہ ان کی سب سے بڑی مذہبی مملکت ہے۔ اس میں یہ بات واضح ہے کہ ابو حیان کے نزدیک اصحاب کہف کا اندلس میں ہونا راجح ہے۔ امام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت عوفی
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین کے نیچے ایلا یعنی عقبہ کے قریب ہے، اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا جس کو غزوۃ المزیق کہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس ہستی کو بھی منع فرما دیا ہے جو آپ سے بہتر تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق تعالی شانہ نے قرآن میں فرمایا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان سے بھاگیں گے اور رعب و ہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس بات کو شاید اس لیے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہے وہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی، یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو؟ اس لیے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا، وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا۔ مذکور الصدر روایات و حکایات سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ حضرات مفسرین میں سے جن حضرات نے اصحاب کہف کے غار کی جگہ کا پتہ دیا ہے ان کے اقوال 3 مقامات کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک خلیج فارس کے ساحل عقبہ یعنی ایلا کے قریب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بیشتر روایات اسی کی تائید میں ہیں، جیسا کہ مذکورہ روایات میں گزر چکا ہے۔ ابن عطیہ کے مشاہدے اور ابو حیان کی تائید سے یہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار غرناطہ اندلس میں ہیں۔ ان دونوں جگہوں میں سے عقبہ میں ایک شہر یا کسی خاص عمارت کا نام رقیم ہونا بھی بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح غرناطہ میں غار کے متصل عظیم الشان شکستہ عمارت کا نام رقیم بتلایا گیا ہے، اور دونوں قسم کی روایات میں کسی نے بھی اس کا قطعی فیصلہ اور جزم نہیں کیا کہ یہی غار اصحاب کہف کا غار ہے، بلکہ دونوں قسم کی روایات کا مدار مقامی شہرت اور سماعی روایات پر ہے، اور تقریباً تمام تفاسیر قرطبی، ابو حیان، ابن جریر وغیرہ کی روایات میں اصحاب کہف جس شہر میں رہتے تھے، اور تقریباً تمام تفاسیر قرطبی، ابو حیان، ابن جریر وغیرہ کی روایات میں اصحاب کہف جس شہر میں رہتے تھے اس کا قدیم نام افسوس اور اسلامی نام ترسوس بتلایا گیا ہے۔ اس شہر کا ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر ہونا اہل تاریخ کے نزدیک مسلم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار بھی ایشیائے کوچک میں ہے، اس لیے کسی ایک کو قطعی طور پر صحیح اور باقی کو غلط کہنے کی کوئی دلیل نہیں۔ احتمال تینوں جگہ کا ہو سکتا ہے، بلکہ اس احتمال کی بھی کوئی نفی نہیں کر سکتا کہ ان غاروں کے واقعات صحیح ہونے کے باوجود بھی یہ ان اصحاب کہف کے غار نہ ہوں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ اور کسی جگہ ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ رقیم اس جگہ کسی شہر یا عمارت ہی کا نام ہو، بلکہ اس احتمال کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی کہ رقیم سے مراد وہ کتبہ ہو جس پر اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے غار کے دہانے پر کسی بادشاہ نے لگا دیا تھا۔ جدید مؤرخین کی تحقیق۔ عصر حاضر کے بعض مؤرخین اور علماء نے مسیحی تاریخوں اور اہل یورپ کی تواریخ کی مدد سے غار اصحاب کہف کی جگہ اور زمانہ متعین کرنے کے لیے کافی بحث و تحقیق کی ہے۔ ابوالکلام صاحب آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایلا یعنی عقبہ کے قریب موجودہ شہر
پٹرا، جس کو عرب مؤرخین بترا لکھتے ہیں، اس کو قدیم شہر رقیم قرار دیا ہے، اور موجودہ تاریخوں سے اس کے قریب پہاڑ میں ایک غار کے آثار بھی بتلائے ہیں، جس کے ساتھ کسی مسجد کی تعمیر کے آثار بھی بتلائے جاتے ہیں۔ اس کی شہادت میں لکھا ہے کہ بائبل کی کتاب یشوع باب نمبر 18 آیت نمبر 27 میں جس جگہ کو رقب یا راقم کہا ہے، یہ وہی مقام ہے جس کو اب پٹرا کہا جاتا ہے، مگر اس پر یہ شبہ کیا گیا ہے کہ کتاب یشوع میں جو رقم یا راقم کا ذکر بنی ابن یمین کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے، اور یہ علاقہ دریائے اردن کے اور بحر لوط کے مغرب میں واقع تھا، جس میں شہر پٹرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے اس زمانے کے محققین آثار قدیمہ نے اس بات کے ماننے میں سخت تأمل کیا ہے کہ پٹرا اور راقم ایک چیزیں ہیں، اور عام مفسرین نے اصحاب کہف کی جگہ شہر افسوس کو قرار دیا ہے، جو ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کے کھنڈر اب بھی موجودہ ٹرکی کے شہر ازمیر یعنی سمرنا سے 20-25 میل بجانب جنوب پائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عرض قرآن میں شہر پٹرا کا ذکر کرتے ہوئے بین القوسین رقیم لکھا ہے، مگر اس کی کوئی شہادت پیش نہیں کی کہ شہر پٹرا کا پرانا نام رقیم تھا۔ مولانا حفظ الرحمن سیہاروی نے اپنی کتاب قصص القرآن میں اسی کو اختیار فرمایا، اور اس کی شہادت میں تورات، سفر، عدد اور صحیفہ سعیہ کے حوالے سے شہر پٹرا کا نام راقمہ بیان کیا ہے۔ مملکت اردن میں عمان کے قریب ایک سنسان جنگل میں ایک غار کا پتہ لگا تو حکومت کے محکمہ آثار قدیمہ نے 1963 میں اس جگہ کھدائی کا کام جاری کیا، تو اس میں مٹی اور پتھروں کے ہٹانے کے بعد ہڈیوں اور پتھروں سے بھرے ہوئے 6 تابوت اور 2 قبریں برآمد ہوئیں۔ غار کی جنوبی سمت میں پتھروں پر کندہ کچھ نقوش بھی دریافت ہوئے جو بزنطینی زبان میں ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہی جگہ رقیم ہے جس کے پاس اصحاب کہف کا یہ غار ہے۔ حضرت سیدی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں تفسیر حقانی کے حوالے سے اصحاب کہف کی جگہ اور مقام کی تاریخی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ظالم بادشاہ جس کے خوف سے بھاگ کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی، اس کا زمانہ 250 عیسوی تھا، پھر 300 سال تک یہ لوگ سوتے رہے تو مجموعہ 550 عیسوی ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 570 میں ہوئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 20 سال پہلے یہ واقعہ ان کے بیدار ہونے کا پیش آیا، اور تفسیر حقانی میں بھی ان کا مقام شہر افسوس یا ترسوس کو قرار دیا ہے، جو ایشیائے کوچک میں تھا۔ اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ تمام تاریخی احوال اور جغرافیائی تفصیلات ہیں جو قدماء مفسرین کی روایات سے پھر جدید مؤرخین کے بیانات سے پیش کی گئی ہیں۔ احقر نے پہلے ہی یہ عرض کر دیا تھا کہ نہ قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا ان پر موقوف ہے، نہ اس مقصد کا کوئی ضروری حصہ ان سے متعلق ہے جس کے لیے قرآن کریم نے یہ قصہ بیان کیا ہے۔ پھر روایات و حکایات اور ان کے آثار و قرائن اس درجے مختلف ہیں کہ ساری تحقیق و کاوش کے بعد بھی اس کا کوئی قطعی فیصلہ ممکن نہیں، صرف ترجیحات اور رجحانات ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کل تعلیم یافتہ طبقے میں تاریخی تحقیقات کا ذوق بہت بڑا ہوا ہے، اس کی تسکین کے لیے یہ تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں جن سے تقریبی اور تخمینی طور پر اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا، اور بیشتر روایات اس کے شہر افسوس یا ترسوس کے قریب ہونے پر متفق نظر آتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تحقیقات کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے کہ مقام متعین کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کی تعیین کسی یقینی ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ امام تفسیر و حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ قد اخبرنا اللہ تعالی بذلک واراد منا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصحاب کہف کے ان حالات کی خبر دی جن کا ذکر قرآن میں ہے، تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور ان میں تدبر کریں، اور اس کی خبر نہیں دی کہ یہ کہف کس زمین اور کس شہر میں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی شرعی مقصد اس سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔